بہت ناز تھا نا تمہیں اپنے حسن پر، دیکھو میں کیسے تمہارے غرور کو پامال کر رہا ہوں۔ ظفر کی آواز میں ایک وحشیانہ درندگی اور نفرت چھلکی تھی۔ پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑ دو مجھے، مسفرہ درد کی شدت اور خوف سے کرراتے ہوئے چلائی۔ نہیں چھوڑوں گا، آج تو تم میرے ہاتھ آئی ہو، ظفر نے اس کے بالوں کو بے دردی سے کھینچتے ہوئے کہا اور اس کے لباس پر ایک اور وار کیا۔ مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مسفرہ کی آواز سسکیوں میں دب کر رہ گئی تھی اور اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ تم نے میرا غرور توڑا تھا مسفرہ، تم نے اور تمہارے اس مغرور بھائی نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ اب میں تمہیں ایسا توڑوں گا کہ تم جینے کے قابل نہیں رہو گی۔ ظفر کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس کا لہجہ کسی زہریلے سانپ کی پھنکار جیسا تھا۔ یہ ایک بھیانک اور تاریک رات تھی جس نے مسفرہ کی زندگی کو مکمل طور پر تاریک کر دیا تھا۔ اس کی سسکیوں اور چیخوں کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ظفر کی درندگی اس کے تمام خوابوں کو بے دردی سے روند رہی تھی اور وہ بے بسی کی تصویر بنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس سب کا باقاعدہ آغاز اس خوفناک رات سے چند ہفتے قبل اسلام آباد کے ایک انتہائی پرتعیش اور شاندار ہوٹل سے ہوتا ہے۔ ابراہیم کی عمر 29 سال ہے اور وہ ایک برطانوی انتہائی کامیاب اور عمر ترین بزنس مین ہے۔ اس کی شخصیت میں خاص قسم کا رعب، سرد مہری اور مردانہ وجاہت موجود ہے۔ وہ اپنے اصولوں کا انتہائی پکا اور سخت غیر انسان ہے جس کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور اسے اس کی بڑی بہن زارا نے ماں بن کر پالا ہے۔ وہ ہوٹل کے VIP لاؤنج میں بیٹھا کافی پی رہا تھا جب زارا اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ ابراہیم تم کب تک اس طرح اکیلے زندگی گزارو گے؟ اب تمہیں شادی کرنے لینی چاہیے۔ زارا نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور اس کے چہرے پر ایک بڑی بہن کی فکر واضح تھی۔ ابھی آپ جانتی ہیں کہ میرے پاس ان فضول چیزوں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ میرا کام میری ترجیح ہے، شادی کوئی فضول چیز نہیں ہے ابراہیم۔ تمہاری عمر 29 سال ہو چکی ہے اور خاندان میں سب لوگ اب باتیں کرتے ہیں۔ زارا نے خفگی سے اسے گھورا اور اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا مجھے خاندان والوں کی بکواس اور باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لوگ میرے رتبے اور میری کامیابی سے جلتے ہیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنی بہن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میری بھی کوئی خواہش ہے ابراہیم، میں نے تمہیں پالا ہے، امی اور ابو کے جانے کے بعد میں نے اپنی پوری زندگی تمہاری کامیابی پر لگا دی، کیا تم نے مجھے خوشی نہیں دے سکتے؟ زارا کی آواز میں جذباتی پن اور ہلکی سی نمی تھی جو ابراہیم کے دل پر اثر کرنے کے لیے کافی تھی۔ آپی میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن مجھے آج تک کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جو میرے دل کی تار چھیڑ سکے، جس کی آنکھوں میں مجھے سچائی نظر آئے۔ جس دن کوئی ایسی لڑکی مل گئی میں خود آ کر آپ کو بتا دوں گا، لیکن تب تک آپ مجھے اس موضوع پر مجبور نہیں کریں گی۔ ابراہیم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنایا اور شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر اسلام آباد کے منظر دیکھنے لگا، جس کا مطلب تھا کہ بحث اب ختم ہو چکی ہے۔ تم بہت ضدی ہو ابراہیم، لیکن یاد رکھنا جب محبت دستک دیتی ہے تو تمہارے جیسے مغرور اور سخت دل انسان بھی موم ہو جاتے ہیں۔ زارا نے ہار مانتے ہوئے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ابراہیم کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسی شام اسی ہوٹل کے شیشے والی مرکزی دروازے سے مسفرہ اپنے بڑے بھائی اسد اور بھابھی ندا کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ مسفرہ کی عمر 20 سال ہے اور وہ ایک انتہائی حسین، معصوم اور سادہ سی لڑکی ہے۔ اس کے والدین کا ایک کار کے حادثے میں وفات پا چکے تھے، جس کے بعد اسد ہی اس کا واحد سرپرست ہے جو ایک انتہائی سخت مزاج، جابر اور قدامت پسند انسان ہے۔ اسد کی ایک اہم بزنس میٹنگ اسی شہر میں طے تھی جس کی وجہ سے وہ سب اس ہوٹل میں قیام کرنے آئے تھے۔ مسفرہ سیدھی طرح چلو اور ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نظر نیچے رکھو، یہ ہمارا شہر نہیں ہے۔ اسد نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے غصے سے مسفرہ کو تنبیہ کی اور اس کی آواز میں ایک حاکمانہ سختی تھی۔ جب بھائی میں نیچے ہی دیکھ رہی ہوں۔ مسفرہ نے سہم کر فوراً اپنا سر مزید جھکا لیا اور اپنی چادر کو سختی سے مٹھی میں دبا لیا۔ اسد تم بھی اس پر اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ بچی ہے، پہلی بار اپنے شہر سے نکل کر اتنے بڑے ہوٹل میں آئی ہے، اسے دیکھنے دو، یہ چکا چوند۔ ندا نے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے مصنوعی ہمدردی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں مسفرہ کے لیے ایک ناپسندیدگی چھپی تھی۔ مسفرہ کو ہوٹل کی چکا چوند اور خوبصورتی سے واقعی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی سادگی میں مگن اپنے سامان کے ساتھ خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیا اور چہرے پر ایک عجیب سی معصوم کشش تھی جو کسی کو بھی اپنا گرویدہ کر سکتی تھی۔ اسے صرف اس بات کی فکر تھی کہ وہ اس کی کسی بات پر اسے غصہ نہ دلا دے اور خاموشی سے اس سفر کٹ جائے۔
اگلے دن کی شام کا وقت تھا جب ابراہیم اور مسفرہ کی پہلی اور انتہائی خوبصورت ملاقات ہوئی۔ مسفرہ ہوٹل کی راہداری میں چلتے ہوئے اپنا فون جلدی سے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ رہی تھی تاکہ اسد اسے فون استعمال کرتا نہ دیکھ لے۔ اس کی نظریں پوری طرح نیچے جھکی ہوئی تھیں اور وہ گھبراہٹ میں تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں فرش پر بچھے ایک موٹے قالین کے کنارے سے بری طرح الجھا اور اس کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا۔ او خدایا بچاؤ! مسفرہ کے منہ سے بے ساختہ خوفزدہ چیخ نکلی اور وہ تیزی سے آگے کی طرف فرش کی جانب گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کا چہرہ یا وجود سخت زمین سے ٹکراتا، دو انتہائی مضبوط بازوؤں نے اسے ہوا میں ہی اپنے انحصار میں لے لیا۔ یہ ابراہیم تھا جو اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ دھیان سے چلا کریں۔ ابراہیم کی سرد اور رعبدار آواز میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی اور فکر تھی جو اس نے خود بھی اپنے لہجے میں محسوس کر کے حیرت کا تجربہ کیا۔ مسفرہ گھبرا کر فوراً سیدھی ہوئی اور جھجکتے ہوئے اپنی ڈری ہوئی نظریں اوپر اٹھائیں۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ وہ چند لمحے جیسے دونوں کے لیے وہیں تھم گئے۔ مسفرہ کی معصومیت، اس کا خوف اور اس کی بڑی بڑی حیادار آنکھیں پہلے ہی نظر میں ابراہیم کی سخت اور سرد دل کی گہرائیوں میں اتر گئیں۔ ابراہیم کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو اور اس کے ارد گرد کی ہر چیز دھندلا گئی ہو۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا، مسفرہ نے کانپتی ہوئی دھیمی آواز میں کہا اور فوراً اپنے بازو اس کی گرفت سے چھڑا کر بغیر پیچھے مڑے تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ابراہیم پتھر کے مجسمے کی طرح وہیں کھڑا اسے راہداری کے موڑ تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جو ہمیشہ اس کے قابو میں رہتی تھیں آج مکمل طور پر بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب کسی لڑکی کی ایک جھلک نے اس کے فولادی اعصاب پر اس طرح اثر کیا تھا اور وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد ابراہیم کا سکون برباد ہو گیا۔ اس کی نظریں ہوٹل میں ہر جگہ لاشعوری طور پر صرف مسفرہ کو تلاش کرنے لگیں۔ اگلے چند دنوں میں ہوٹل کے گارڈن، ڈائننگ ہال اور لابی میں ان کی کئی بار سامنا ہوا۔ ابراہیم ہمیشہ دور کھڑا اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ یہ لڑکی کون ہے اور اس قدر سہمی ہوئی کیوں رہتی ہے؟ جیسے اسے کسی بات کا خوف ہو یا جیسے کوئی اس پر ظلم کرتا ہو۔ ابراہیم نے ڈائننگ ہال کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر دور سے مسفرہ کو اپنے بھائی کے سامنے سر جھکائے اور ڈر ڈر کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے خود کلامی کی اور اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ ابراہیم تو آج کل بہت کھوئے کھوئے رہتے ہو، کیا بات ہے؟ کیا بزنس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا کوئی اور پریشانی ہے؟ زیادہ نے شام کی چائے پیتے ہوئے اس کے مسلسل خاموشی کو نوٹ کرتے پوچھا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ کچھ نہیں آپی، بس کام کا تھوڑا دباؤ ہے اور کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابراہیم نے بات کو ٹال دیا لیکن اس کی نظریں پھر سے شیشے کے پار بیٹھی مسفرہ کے میز کی طرف اٹھ گئیں جہاں وہ اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ اسی لمحے مسفرہ نے اپنے چہرے پر آنے والی بالوں کو ایک آوارہ لٹ کو انتہائی نزاکت سے اپنے کان کے پیچھے کیا۔ اس کی یہ سادہ مگر دلکش انداز ابراہیم کو بے حد متاثر کر گیا۔ اس کی دھیمی مسکراہٹ اور اپنے سخت گیر بھائی کے ساتھ انتہائی احترام اور ڈر سے بات کرنا ابراہیم کے دل میں مستقل گھر کر گیا۔ اس سے اس لڑکی کی سادگی میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے خاندان، اس کے پس منظر، ہر چیز کی رپورٹ چاہیے۔ ابراہیم نے اسی رات اپنے پرسنل سیکریٹری کو میسج ٹائپ کرتے ہوئے حتمی فیصلہ کیا اور اپنا فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح وہ سیدھا اپنی بہن زارا کے کمرے میں گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور فیصلہ کن تاثر تھا جو زارا بخوبی پہچانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب ابراہیم کے چہرے پر ایک تاثر ہو تو وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے ارادہ نہیں بدل سکتی۔ ابھی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اپنا کام چھوڑیں اور میری بات سنیں، ابراہیم نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ خیریت تو ہے ابراہیم؟ تم اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ نیا پروجیکٹ رک گیا ہے؟ زارا نے پریشانی سے فائل بند کرتے ہوئے پوچھا اور اس کی طرف پوری توجہ سے متوجہ ہوئی۔ میں اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، میں اب اسی سے شادی کروں گا، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ ابراہیم کا لہجہ دو ٹوک اور واضح تھا، اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ کیا سچ میں؟ کون ہے وہ لڑکی اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو یقین ہی نہیں کر پا رہی ہوں کہ میرے ضدی بھائی نے کسی کو پسند کر لیا ہے۔ زارا خوشی اور حیرت سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا نام مسفرہ ہے، وہ اپنے بھائی اسد کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے اسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ ایک انتہائی سادہ، باحیا اور خاموش طبع لڑکی ہے، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چاہیے، وہ میرے لیے ہی بنی ہے۔ ابراہیم نے مسفرہ کا تصور کرتے ہوئے سختی اور حتمی پن سے کہا۔
جو شخص کل تک شادی کے نام سے کوسوں دور بھاگتا تھا، وہ چند دنوں میں ایک انجان لڑکی کے شہر میں اتنی جلدی سے کیسے گرفتار ہو گیا؟ یہ تو کوئی معجزہ ہی لگ رہا ہے۔ تم نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو چھیڑا اور اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ آپ ہی، مجھے اس وقت کوئی بحث نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی مذاق سننا ہے۔ آپ بس آج ہی اس کے بھائی کے بارے میں تمام تر معلومات اکٹھی کرنا شروع کریں تاکہ ہم مناسب وقت پر فوراً رشتے کی بات کر سکیں۔ مجھے مزید تاخیر برداشت نہیں ہے۔ ابراہیم نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے حکم دیا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تم غصہ مت ہو۔ میں آج ہی اسد صاحب کے بارے میں پتہ لگواتی ہوں اور ان سے ملنے کا وقت طے کرتی ہوں۔ تم بالکل بے فکر رہو، تمہاری بہن تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ زارا نے خوش دلی سے حامی بھر لی اور دوبارہ اپنی فائل کھولنے لگی۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے آپی۔ اگر اس کے بھائی نے سیدھی طریقے سے ماننے سے انکار کیا تو میں اپنے طریقے سے بات منوا لوں گا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں اور مسفرہ کو تو میں کسی صورت نہیں کھو سکتا۔ ابراہیم کے لہجے میں اس کی مخصوص سرد مہری اور خطرناک ضد واپس آ چکی تھی اور اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ ایسی بات مت کرو ابراہیم، ہم شریفوں کی طرح رشتہ مانگیں گے اور مجھے یقین ہے وہ ہمارے جیسا خاندان کو انکار نہیں کریں گے۔ تم بس انہیں تھوڑا وقت دینا، کسی کو ڈرا دھمکا کر رشتے نہیں لیے جاتے، سارا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور اس کی بات کی سختی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ابراہیم خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن اس کے دماغ پر صرف مسفرہ کا معصوم چہرہ سوار تھا۔ وہ کسی بھی صورت اسے کھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سیکریٹری نے اسے بتا دیا تھا کہ مسفرہ کے بھائی کی بزنس میٹنگز ختم ہونے والی ہیں اور انہیں 2 دن بعد واپس اپنے شہر جانا ہے۔ ابراہیم جانتا تھا کہ اسے جلدی کرنی ہوگی، اسے یہ منظور نہیں تھا کہ مسفرہ اس کی نظروں سے دور چلی جائے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ مسفرہ کے شہر میں ظفر نامی ایک درندہ اس کے طاق میں بیٹھا ہے جو مسفرہ کی زندگی کو جہنم بنانے کا پورا منصوبہ تیار کر چکا ہے۔ اسلام آباد کے اس پرتعش ہوٹل کے لابی میں زارا تیزی سے چلتی ہوئی ریسیپشن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الجھن اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے اسد کے کمرے کے بارے میں پوچھا تو لڑکی کا جواب سن کر زارا کے قدم وہیں رک گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ لوگ راتوں رات چیک آؤٹ کر کے چلے گئے؟ ان کی تو آج ہی بکنگ موجود تھی، زارا نے قدر اونچی آواز میں بے یقینی سے پوچھا اور اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ جی میڈم، اسد صاحب کو رات گئے کوئی ایمرجنسی کال آئی تھی جس کے بعد انہوں نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور بل کلیئر کر کے رات ہی میں اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ریسیپشنسٹ نے انتہائی پیشہ ورانہ اور شائستہ لہجے میں جواب دیا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ تو بہت برا ہوا، ابراہیم کو یہ بات کیسے بتاؤں گی؟ وہ تو غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ زارا نے خود کلامی کرتے ہوئے گہرا سانس لی اور تیزی سے مڑ کر ابراہیم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ابراہیم اپنے کمرے میں ایک کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا نظارہ کر رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو صرف مسفرہ کے خیال سے آئی تھی۔ دروازے کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو زارا کو پریشان کھڑے پایا۔ کیا ہوا آپی؟ آپ اسد صاحب سے ملنے آئیں کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ ابراہیم نے اپنی مخصوص رعبدار آواز میں پوچھا، لیکن اس کے لہجے میں ایک بے تابی چھپی تھی۔ ابراہیم، مجھے افسوس ہے لیکن وہ لوگ رات کو ہی ہوٹل چھوڑ کر واپس اپنے شہر جا چکے ہیں۔ ان کی کوئی ایمرجنسی تھی اس لیے وہ راتوں رات نکل گئے، زارا نے ڈرتے ڈرتے اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے بتائے بغیر یا مجھ سے ملے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے اپنے آدمیوں کو ان پر نظر رکھنے کا کہا تھا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں یکدم غصے کی سرخ لہر دوڑ گئی اور اس نے اپنا ہاتھ زور سے شیشے کی میز پر مارا۔ ابراہیم، پرسکون ہو جاؤ، وہ تمہیں کیوں بتاتے؟ ان کا اپنا شیڈول تھا، ہمیں ان کا شہر تو معلوم ہے، ہم وہاں جا کر ان سے مل لیں گے، تم غصہ مت کرو۔ زارا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے آپی، آپ جانتی ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں۔ اب آپ میری سیکریٹری کو بلائیں، مجھے آج ہی اسد کے گھر کا مکمل اور درست پتہ چاہیے۔ ابراہیم نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا اور بیڈ پر پڑا اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے سخت ترین لہجے میں حکم دیا۔ دوسری جانب مسفرہ کے شہر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور سازش کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے ایک پرانے اور گنجان آباد محلے میں ظفر کا گھر تھا۔ ظفر ایک انتہائی بد کردار، گھٹیا اور غنڈہ گرد ذہنیت کا مالک شخص تھا جس کے محلے میں دہشت تھی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ ایک شیطانی مسکراہٹ سے بھرا رہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا جب اس کی ماں شکیلہ اندر داخل ہوئی۔ کیا سوچ رہا ہے ظفر؟ اسد کی اس کی بہن تو اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، تو یہاں بیٹھ کر کیا خیالی پلاؤ پکا رہا ہے؟
شکیلہ نے طنزیہ لہجے میں کہا اور چارپائی کے کونے پر بیٹھ گئی۔ ماں تم جانتی نہیں ہو کیا وہ مسفرہ میرے دل و دماغ پر کس طرح سوار ہے۔ اس مغرور بھائی نے میرا رشتہ ٹھکرا کر جو میری بے عزتی کی تھی میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ ظفر نے سگریٹ کا ٹکڑا زمین پر پھینک کر اسے اپنے جوتے سے مسلتے ہوئے زہریلے اور کینہ پروز انداز میں کہا، تو بس باتیں ہی کرتا رہنا، وہ لڑکی تیرے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسد بہت سخت جان اور مغرور انسان ہے، وہ کبھی اپنی بہن تجھے نہیں دے گا۔ شکیلہ نے اپنے بیٹے کو مزید اکساتے ہوئے آگ میں تیل ڈالنے کا کام کیا۔ وہ سیدھے طریقے سے نہیں ماننا۔ اب میں اسے وہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ خود مسفرہ کو میرے قدموں میں پھینکے گا۔ میں نے اپنا جال بچھا لیا ہے، بس ان کے واپسی آنے کی دیر ہے۔ میں اس لڑکی کا وہ حشر کروں گا کہ کوئی اور اسے اپنانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ظفر کی آنکھوں میں ایک درندہ سفید چمک ابھری اور اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو زور سے بھینچ لیا۔ اسی شام اسد کی گاڑی ان کے گھر کے دروازے پر آ کر رکی۔ لمبا سفر طے کرنے کی وجہ سے سب تھکے ہوئے تھے۔ مسفرہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اسد کا موڈ کسی کاروباری نقصان کی وجہ سے انتہائی خراب تھا۔ مسفرہ سیدھا اپنے کمرے میں جاؤ اور باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ندا تم بھی جا کر میرے لیے کھانا لگاؤ، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اسد نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا اور انتہائی درشتی سے چیختے ہوئے حکم دیا، جی بھائی میں جا رہی ہوں۔ مسفرہ نے سہم کا جواب دیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی کیونکہ وہ اسد کے غصے کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ تم اس بچی پر ہر وقت کیوں چیختے رہتے ہو؟ وہ تو ویسے ہی تم سے ڈر کر جیتی ہے۔ ندا نے باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے دھیمی آواز میں اسد سے شکایت کی، تم مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے اپنی بہن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ معاشرہ بہت خراب ہے اور خاص طور پر ہمارے محلے میں ظفر جیسے گھٹ منڈلا رہے، مجھے اس کی حفاظت کے لیے سخت ہونا پڑتا ہے۔ اسد نے غصے سے اپنی پریشانی مسلتے ہوئے اور صوفے پر آ گر کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے دن کی شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ مسفرہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب ندا اندر آئی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ مسفرہ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تم جلدی سے گلی کے نکڑ والی دکان سے میرے لیے سر درد کی گولی لا دو۔ اسد ابھی سو رہا ہے، اسے مت اٹھانا۔ ندا نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسفرہ سے التجا کی، لیکن بھابھی بھائی نے مجھے گھر سے اکیلے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، اگر وہ جاگ گئے تو بہت غصہ کریں گے۔ مسفرہ نے خوفزدہ لہجے میں انکار کرنے کی کوشش کی اور کتاب بند کر دی۔ وہ نہیں اٹھیں گے، تم چادر اوڑھ کر جلدی سے جاؤ اور واپس آ جاؤ، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں مر رہی ہوں درد سے، تم بحث مت کرو۔ ندا نے خفگی سے اسے گھورا اور حکم دیا۔ مسفرہ نے بے بسی سے سر ہلایا اور ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر خود کو اچھی طرح چھپایا۔ وہ دبے قدموں گھر سے نکلی اور گلی میں قدم رکھا۔ گلی میں اس وقت زیادہ روشنی نہیں تھی اور ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مسفرہ کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف پیدا ہو رہا تھا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دکان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی بڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی جس نے اس کا راستہ مکمل طور پر بلاک کر دیا تھا۔ مسفرہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی گاڑی کے دروازے کھلے اور دو مضبوط آدمیوں نے باہر نکل کر اسے دبوچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ مسفرہ نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن ایک آدمی نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور اسے زبردستی گھسیٹ کر گاڑی میں پھینک دیا۔ گاڑی کے اندر ظفر پہلے سے موجود تھا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مسفرہ کو دیکھتے ہی قہقہ لگایا اور مسفرہ نے ظفر کو پہچانا تو اس کی آنکھوں میں موت کا خوف تیر گیا۔ کیسی ہو میری جان؟ آج آخرکار تم میرے جال میں آ ہی گئی۔ اب تمہارا وہ مغرور بھائی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ ظفر نے اپنا گندا ہاتھ مسفرہ کے چہرے کی طرف بڑھاتے ہوئے درندگی سے کہا، مجھے جانے دو ظفر، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے مجھے گھر جانے دو، بھائی مجھے مار ڈالیں گے۔ مسفرہ روتے ہوئے گڑگڑائی اور اس نے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف سکیڑ لیا۔ تمہارے بھائی نے مجھے محلے والوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، میرا رشتہ ٹھکرا کر اب میں اسے ذلیل کروں گا، اس کا ذریعہ تم بنو گی۔ ظفر نے اس کے بازو کو سلی سے پکڑ کر دباتے ہوئے کہا اور گاڑی ایک نامعلوم اندھیری منزل کی طرف تیزی سے دوڑنے لگی۔ گاڑی شہر سے دور ایک ویران اور سنسان جگہ پر بنے ہوئے ایک پرانے اڈے پر رکی۔ ظفر کے آدمی مسفرہ کو کھینچتے ہوئے ایک تاریک اور سیاہ سیلن زدہ کمرے میں لے گئے، اسے فرش پر دھکا دے کر گرا دیا۔ کمرے میں صرف ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا جس کی پیلی روشنی ماحول کو مزید بھیانک بنا رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے باہر پہرا دو، کوئی اندر نہ آئے۔ ظفر نے اپنے آدمی کو حکم دیا اور دروازہ اندر سے لاک کر کے مسفرہ کی طرف مڑا۔ بہت ناز تھا نا تمہیں اپنے آپ پر، دیکھو میں کیسے تمہارے غرور کو پامال کر رہا ہوں۔ ظفر کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑ دو مجھے، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، ظفر مجھ پر رحم کرو۔ مسفرہ درد کی شدت اور خوف سے کراہتے ہوئے چلائی جب ظفر نے اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ نہیں چھوڑوں گا، آج تو تم میرے ہاتھ آئی ہو، تم نے بہت غرور دکھایا اور اپنی
پاکیزگی کا، اب میں تمہاری اس پاکیزگی کو ایسا داغدار کروں گا کہ تم خود سے نفرت کرنے لگو گی۔ ظفر نے اس کا چہرہ جھٹکتے سے اوپر کیا اور اس کی دھڑکنوں کو خوف سے مسلنے لگا۔ ظفر اسے جسمانی طور پر نوچنے کے بجائے اس کی روح کو چھلنی کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرے میں ایک عورت کو برباد کرنے کے لیے جسمانی زیادتی سے زیادہ اس کی عزت پر کیچڑ اچھالنا کافی ہوتا ہے۔ اس نے مسورہ کی چادر کو کھینچ کر دور پھینکا اور اس کے کپڑوں کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ اس کے ساتھ رات بھر زیادتی ہوتی رہی ہے۔ مت کرو ایسا، خدا کا قہر نازل ہوگا تم پر۔ مجھے مار دو ظفر، لیکن میری عزت پر داغ مت لگاؤ۔ مسفرہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے فرش پر گھٹنوں کے بل گر کر رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ مارنا تو بہت آسان ہے مسفرہ، میں تمہیں زندہ لاش بناؤں گا۔ پوری رات تم اسی تاریک کمرے میں میری قید میں رہو گی اور کل صبح جب تم گھر جاؤ گی تو تمہارا اپنا سگا بھائی تم پر تھوکے گا۔ ظفر نے ایک وحشیانہ قہقہ لگایا، اسے فرش پر روتا بلکتا چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا لی۔ یہ رات مسفرہ کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ سردی اور خوف سے کانپتی رہی۔ اس کی سسکیوں اور چیخوں کا جواب دینے والا اس کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ظفر کی موجودگی اور اس کی گندی نظریں مسفرہ کے وجود کو تار تار کر رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ظفر نے اس کے ساتھ جسمانی زیادتی نہیں کی، لیکن اس نے جو کھیل کھیلا تھا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور جان لیوا تھا۔ اس نے مسفرہ کو مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ اگلی صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے ہی ظفر نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ انہوں نے نیم بے ہوش اور بدحواس مسفرہ کو اٹھایا اور دوبارہ گاڑی میں ڈالا۔ مسفرہ کے کپڑے مٹی اور دھول سے اٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشانات تھے۔ وہ کچھ بھی بولنے کی یا مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ گاڑی تیزی سے مسفرہ کے محلے کی طرف بڑھی اور اس کے گھر سے چند گلیاں چھوڑ کر ایک سنسان موڑ پر رکی۔ ظفر کے آدمیوں نے مسفرہ کو بے دردی سے گاڑی سے باہر سڑک پر پھینکا اور گاڑی تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ مسفرہ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں، اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے زمین کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ اسی دوران ظفر اپنے گھر پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنی سازش کا اگلا اور سب سے اہم حصہ مکمل کرنے کے لیے اپنی ماں شکیلہ کو بلایا۔ ماں، لڑکی کو میں نے محلے کے کونے پر پھینک دیا ہے، اب تیرا کام شروع ہوتا ہے۔ جاؤ اور پورے محلے میں یہ آگ لگا دے کہ اسد کی بہن پوری رات غائب رہی ہے اور اپنا منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ ظفر کی آواز میں ایک شیطانی فتح کی گونج تھی اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تو فکر مت کر میرے شیر، اب تو دیکھ میں اس لڑکی اور اسد کی کیسی مٹی پلید کرتی ہوں۔ وہ زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ شکیلہ نے اپنے دوپٹے کو سر پر کستے ہوئے شرارت اور حسد بھرے لہجے میں کہا اور فوراً گھر سے باہر نکل گئی۔ شکیلہ نے گلی گلی جا کر عورتوں کے دروازے کھٹکھٹائے شروع کر دیے اور زور زور سے سینہ پیٹ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر محلے کی عورتیں اور مرد اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگیں۔ ہائے ہائے، غضب ہو گیا محلے والوں، اسد کی وہ معصوم بننے والی بہن مسفرہ پوری رات گھر سے غائب رہی ہے اور اب گلی کے کونے پر کپڑے پھٹے ہوئے حالت میں پڑی ہے۔ ضرور کسی مرد کے ساتھ رات گزار کر آئی ہے۔ ہمارے محلے کی تو ناک کٹ گئی۔ شکیلہ نے ڈرامائی انداز میں روتے اور پیٹتے ہوئے اپنے زہریلے الفاظ پورے محلے میں بکھیر دیے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ محلے کے لوگ جو پہلے ہی دوسروں کی عزت اچھالنے کا موقع تلاش کرتے ہیں، فوراً اسد کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ کسی کے چہرے پر طنز تھا اور کوئی مسفرہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ سب کا مقصد ایک ہی تھا، تماشا دیکھنا۔ مسفرہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے روتی اور کانپتی ہوئی اپنی گلی میں داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، دوپٹہ غائب تھا اور حالت غیر تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچی، اس نے دیکھا کہ وہاں پورا محلہ اکٹھا ہے۔ سینکڑوں آنکھیں اس کے وجود پر نشتر برسا رہی تھیں۔ لو آ گئی محلے کی عزت کو داغ لگانے والی، دیکھو اس کی حالت، یہ ہے اسد کی وہ بہن جسے وہ گھر سے نہیں نکلنے دیتا تھا۔ شکیلہ نے مسفرہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں طنز کیا اور اس کی آنکھوں میں حقارت واضح تھی۔ مسفرہ کے کانوں میں یہ آوازیں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت اسد کے گھر کا دروازہ زور سے کھلا اور اسد غصے سے پاگل ہوتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس کا پورا جسم غصے اور بے عزتی کے احساس سے کانپ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ندا بھی کھڑی تھی، جس کے چہرے پر پریشانی اور خوف تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے میرے گھر کے باہر؟ اسد نے دھاڑتے ہوئے ہجوم کو دیکھا، لیکن پھر اس کی نظر مسفرہ پر پڑی جو دیوار کے ساتھ لگی زمین پر گرنے والی تھی۔ بھائی مجھے بچا لیں بھائی،
मुझे मुस्फिरा ने रोते हुए अपने भाई की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी आवाज़ में एक दर्दनाक इल्तिजा थी। असद ने जब मुस्फिरा की बदतरीन हालत और उसके फटे हुए कपड़े देखे तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में इसके मुंह पर कालक मल दी हो। मोहल्ले वालों की बातें और ताने इसके दिमाग को माऊफ कर रहे थे। इसने आगे बढ़कर मुस्फिरा को सहारा देने के बजाय ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। चुप कर जाओ बेशरम लड़की, तुमने मेरे ख़ानदान की इज्जत खाक में मिला दी है। पूरी रात कहाँ मुँह काला करवाती रही हो। असद की आवाज़ गुस्से से फट रही थी और इसने मुस्फिरा के बालों को सख्ती से पकड़कर इसे झंझोड़ा था। भाई खुदा की कसम मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सफ़र ने अगवा किया था। इसने मुझे सारी रात कैद रखा लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं पाक दामन हूँ भाई, मेरा यकीन करें। मुस्फिरा ने असद के पैरों में गिरकर कुरान उठाकर कस्में खाईं और गिड़गिड़ाते हुए सच्चाई बयान करने की पूरी कोशिश की। असद तुम इस छोटी लड़की की बातों में मत आना। सफ़र तो रात को मेरे सामने मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। ये झूठ बोल रही है अपना गुनाह छुपाने के लिए। शकीला ने फ़ौरन आगे बढ़कर मुस्फिरा की बात को काटा और इंतहाई मक्कारी से ज़फ़र का दिफ़ा किया। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अब तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। असद ने मुस्फिरा की एक नहीं सुनी और माशरे के दबाव और बदनामी के डर से इसकी सच्चाई को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। असद ने मुस्फिरा को बाजू से पकड़ा और बेदर्दी से घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। मुस्फिरा चीखती रही, रोती रही, लेकिन असद के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुस्फिरा को एक अंधेरे कमरे में ज़ोर से धक्का दिया और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। भाई मुझे बंद मत करें, मैं सच कह रही हूँ। मैं भाभी आप इन्हें समझाएं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस अंधेरे से डर लगता है। मुस्फिरा दरवाजे को पीटते हुए रो रो कर हलकान हो गई, लेकिन बाहर से सिर्फ असद की भारी कदमों के दूर जाने की आवाज़ आई। कमरे की तारीकी और सर्द फर्श पर पड़ी मुस्फिरा की सिसकियाँ अब मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी थीं। सारी रात रोने और दरवाज़ा पीटने की वजह से इसकी आवाज़ बैठ गई थी और आंखें सोच कर सुर्ख हो चुकी थीं। असद ने एक बार भी इसकी फरियाद नहीं सुनी थी। अगली सुबह का सूरज तुलू हो चुका था, लेकिन मुस्फिरा की ज़िंदगी में अब सिर्फ एक ना ख़त्म होने वाला अंधेरा बाकी था। अचानक दरवाजे की कुंडी खुली और कमरे में रोशनी के साथ असद दाखिल हुआ। उठो और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हारी इस गलीज़ हरकत का फ़ैसला कर लिया है। असद की आवाज़ में बर्फ़ जैसी सर्द मौली नफ़रत थी और वो मुस्फिरा को हक़ारत से देख रहा था। भाई खुदा के लिए मेरी बात सुने, मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझ पर कैसे शक कर सकते हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुस्फिरा लड़खड़ाते हुए उठी और रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बहनें अपने भाइयों की इज्जत को यूं सरे बाजार नीलाम नहीं करती। परसों तुम्हारा निकाह साजिद के साथ है और ये मेरा आखिरी फैसला है। असद ने इंतहाई सफाक को दो टूक लहजे में अपना फैसला सुनाया और दरवाजे की तरफ मुड़ा। साजिद कौन है भाई? मैं किसी साजिद को नहीं जानती। आप मुझे किसके साथ बांध रहे हैं? मुस्फिरा हैरत और शदीद खौफ से पीछे हटी और इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हमारा ड्राइवर है और अब तुम जैसी बदनाम और गिरी हुई लड़की को वही अपना सकता है, इसलिए चुपचाप बगैर कोई तमाशा किए इस निकाह के लिए तैयार रहना। असद ने मुड़कर इंतहाई काटदार लहजे में जवाब दिया और मुस्फिरा के वजूद को एक ज़ोरदार झटका लगा। नाम सुनते ही मुस्फिरा के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। इसका सगा भाई इसे एक ऐसे इंसान के हवाले कर रहा था जो इनका मुलाजिम था। वो दीवानावार भागती हुई कमरे से बाहर निकली और लाउंज में खड़ी अपनी भाभी निदा के पास गई। भाभी मुझे इस अजाब में मत धकेलें, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर रहम करें, खुदा के लिए भाई को रोक लें। मुस्फिरा ने निदा के पैर पकड़ लिए और उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। छोड़ो मुझे और दूर हटो मुझसे, तुमने हमारे ख़ानदान की नाक कटवा दी है। अब जो तुम्हारा भाई कर रहा है वही तुम्हारा अंजाम है। निदा ने इंतहाई बेदर्दी से मुस्फिरा को झटक दिया और इसके रोते हुए चेहरे पर एक हकारत भरी नज़र डाली। भाभी मैं मर जाऊंगी लेकिन इस ड्राइवर से शादी नहीं करूंगी। मैं सच कह रही हूँ, सफ़र ने मेरे साथ जाती नहीं की, इससे सिर्फ मुझे कैद रखा था। मुस्फिरा ज़मीन पर गिरकर गिड़गिड़ाई और इसकी आवाज़ में एक जानलेवा दर्द छुपा था। तुम्हारी इन झूठी कहानियों पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। पूरा मोहल्ला तुम पर थूक रहा है। बेहतर यही है कि साजिद के साथ दिफा हो जाओ। निदा ने अपना दामन झाड़ते हुए कहा और वहाँ से किचन की तरफ चली गई। मुसलसल जहनी अजियत, गहरे सदमे और अपनों की इस बेहिसी की वजह से मुस्फिरा के असाब मुकम्मल तौर पर जवाब दे गए। इसके दिमाग में साएं साएं होने लगी और वह इसी जगह ज़मीन पर गिरकर एक बार फिर बेहोश हो गई। दूसरी जानिब ज़फ़र अपने घर में बैठा चाय पी रहा था और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। शकीला भी इसके पास बैठी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। इन्हें अपने बिछाए हुए जाल की मुकम्मल कामयाबी की खबर मिल चुकी थी। देखा माँ, मैंने कहा था ना, असद का गुरूर अपने जूते तले रौंद दूंगा। आज वो अपनी ऐसी लाडली बहन को अपने ड्राइवर के गले बांध जाए। ज़फ़र ने एक ज़ोरदार और वहशियाना कहका लगाया और चाय का कप मेज़ पर
پٹخا، تو نے تو کمال کر دیا میرے شیر۔ پورے محلے میں اسد اور اس کی بہن کی وہ بے عزتی ہوئی ہے کہ اب وہ کبھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، شکیلہ نے اپنے بیٹے کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں میں شدید حسد کی تسکین تھی۔ اب مسفرہ ساری زندگی ایک موٹے اور کالے ڈرائیور کی جوتیاں سیدھی کرے گی اور میری دی ہوئی اس اذیت کو ہر روز یاد کر کے روئے گی۔ یہی اس کی سزا ہے، ظفر نے تکبر اور درندگی سے بھرپور انداز میں کہا اور ایک نیا سگریٹ جلا لیا۔ اسلام آباد میں ابراہیم اپنے آفس کے کیبن میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان صرف مسفرہ کی طرف تھا اور اسے ایک عجیب سی بے سکونی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بار بار مسفرہ کا خوفزدہ چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اسی دوران اس کا سیکریٹری ایک فائل لیے اندر داخل ہوا۔ سر اسد صاحب اور ان کی فیملی کی مکمل معلومات اور ان کے شہر کا ایڈریس اس فائل میں موجود ہے۔ سیکریٹری نے احترام سے فائل ابراہیم کے میز پر رکھی اور پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں ایک معمولی سا کام کرنے میں اتنے دن لگ گئے، میں تمہیں اس لاپرواہی کی سزا ضرور دوں گا۔ اب فوراً میرا ہیلی کاپٹر تیار کرواؤ۔ ابراہیم نے غصے سے فائل کھولی اور سیکریٹری پہ چلاتے ہوئے حکم دیا، جی سر، میں ابھی سب انتظامات کرتا ہوں، آپ کا ہیلی کاپٹر آدھے گھنٹے میں اڑان کے لیے تیار ہوگا۔ سیکریٹری کا گھبرا کر تیزی سے باہر نکل گیا کیونکہ ابراہیم کا غصہ برداشت کرنا کسی کی بس کی بات نہیں تھی۔ ابراہیم نے فوراً زارا کو فون ملایا اور اسے تیاری کا حکم دیا۔ اس سے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ مسفرہ کسی بہت بڑی مصیبت میں ہو۔ اس نے فائل میں موجود مسفرہ کی تصویر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید جنون ابھر آیا۔ میں آ رہا ہوں مسفرہ، مجھے نہیں معلوم تم کہاں اور کس حال میں ہو، لیکن اب تمہیں مجھ سے اور میری محبت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابراہیم نے تصویر کو دیکھتے ہوئے ایک پرعزم اور حتمی فیصلہ کیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نکاح کا دن آ چکا تھا۔ اسد کے گھر میں موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی رشتہ دار یا مہمان موجود نہیں تھا کیونکہ اسد اس ساتھ ذلت کو خاموشی سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ مسفرہ کے کمرے میں ندا داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں ایک سستا اور عام سا سوٹ تھا۔ چپ چاپ اٹھو اور یہ کپڑے پہن لو، مولوی صاحب اور ساجد کسی بھی وقت آتے ہوں گے، میں مزید کوئی تماشا برداشت نہیں کروں گی۔ ندا نے کپڑے مسفرہ کے منہ پر مارے اور انتہائی تلخ لہجے میں حکم دیا۔ مسفرہ جو پچھلے 2 دن سے بھوکی پیاسی ایک زندہ لاش بن چکی تھی، اس نے بے تاثر آنکھوں سے ندا کو دیکھا۔ اس کے اندر مزاحمت کی آخری نمک بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس کے لیے ظالم بن چکا ہے۔ میری زندگی کا فیصلہ اتنی بے دردی سے مت کریں بھابھی، مجھے زہر دے کر مار دیں لیکن اس ذلت کے گھڑے میں مت پھینکیں۔ مسفرہ کی آواز اب ایک سرگوشی جیسی رہ گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو تک خشک ہو چکے تھے۔ مرنا ہے تو نکاح کے بعد ساجد کے گھر جا کر مر جانا، یہاں میری جان مت کھاؤ، جلدی تیار ہو کر نیچے آؤ۔ ندا نے بے حسی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور زبردستی سے شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ندا نے مسفرہ کی بے جان وجود کو زبردستی تیار کیا اور اس کے چہرے پر بڑی پلاہٹ کو چھپانے کے لیے کچھ میک اپ تھوپ دیا۔ مسفرہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس کی روح زخمی تھی اور اس کا جسم کسی کٹ پتلی کی طرح ان ظالموں کے قبضے میں تھا۔ نیچے لاؤنج میں اسد اور ساجد آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ساجد ایک انتہائی کالا موٹا، بڑی اور بھدی مونچھوں والا ادھیڑ عمر شخص تھا جس کے دانت پان کھانے کی وجہ سے سرخ اور کالے ہو چکے تھے۔ وہ لالچی اور گندی نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے مسفرہ کو آنا تھا۔ اسد صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بہن کو بالکل ٹھیک رکھوں گا، بس آپ نے جو رقم دینے کا وعدہ کیا ہے وہ مجھے وقت پر مل جانی چاہیے۔ ساجد نے پیلے دانت نکالتے ہوئے انتہائی گھٹیا انداز میں کہا، تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے، بس آج کے بعد یہ لڑکی تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کا منحوس چہرہ میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھوں۔ اسد نے حقارت سے جواب دیا اور ساجد کو سخت تنبیہ کی۔ اسی لمحے ندا مسفرہ کا بازو پکڑے اسے لاؤنج میں لے کر آئی۔ مسفرہ کی نظر جیسے ہی صوفے پر بیٹھے ساجد پر پڑی، اس کا دل وحشت سے کانپ اٹھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا بھائی اس کی معصومیت اور خوبصورتی کا یہ صلہ دے گا۔ کیا واقعی میں اپنے بھائی پر اتنا بڑا بوجھ بن گئی ہوں کہ اس نے میرے لیے اس شخص کو چنا ہے؟ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر لگ رہا ہے، مسفرہ نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ آؤ مسفرہ، یہاں صوفے پر بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب بس آنے ہی والے ہیں اور کوئی رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے۔ اسد نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے گھورتے ہوئے سختی سے کہا۔ مسفرہ ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ نے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہے گی۔ اگر اس کا مقدر موت ہی ہے تو وہ اس نکاح کے بعد اپنی جان خود لے لے گی، لیکن اس درندے کے ساتھ نہیں رہے گی۔ مولوی صاحب اپنے رجسٹر کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے اور انہوں نے ماحول کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے خاموشی سے رجسٹر کھول لیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور کمرے میں ایک پراسرار اور گھٹن زدہ خاموشی چھا گئی۔ ساجد کی گندی نظریں مسلسل مسفرہ کے جھکے ہوئے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں جو مسفرہ کے وجود میں سوئیاں چبھو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے گلا کھنگارا اور نکاح کا خطبہ شروع کر دیا۔ عربی
الفاظ کی گونج لاؤنج میں پھیلنے لگی، لیکن مسفرہ کے کانوں میں صرف اپنی بربادی کا شور تھا۔ وہ ہر لمحہ موت کو پکار رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور اب اس دنیا میں اس کا کوئی بھی محافظ نہیں بچا۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد مولوی صاحب نے مسفرہ کی طرف دیکھا اور اس کی رضامندی جاننے کے لیے اپنے لب کھولے۔ مسفرہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اسے نکاح قبول نہیں ہے، لیکن اس کے گلے میں آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ مولوی صاحب کی آواز لاؤنج کے سناٹے کو توڑتے ہوئے وہ مسفرہ کے کانوں تک پہنچی۔ خطبہ ختم ہو چکا تھا اور اب صرف قبول ہے کہ لفظ ادا ہونے باقی تھے۔ اسد اور ندا کی نظریں مسفرہ پر جمی تھیں، جبکہ ساجد کے چہرے پر ایک شیطانی اور بے صبری سے بھری مسکراہٹ تھی۔ گھر کا مرکزی دروازہ ایک انتہائی زوردار دھماکے سے کھلا، جس کی آواز نے پورے لاؤنج کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم کی گرجدار اور رعبدار آواز لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرائی۔ وہ اپنی باوقار لیکن غضبناک شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا اور اس کی آنکھوں میں موجود غصہ کسی طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ سب لوگ ابراہیم کی اس اچانک آمد پر حیران رہ گئے اور ساجد کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ابراہیم سیدھا مولوی صاحب کے پاس گیا اور اسے نکاح کا رجسٹر سختی سے بند کر دیا۔ تم کون ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے گھر میں تمہیں اندر آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اسد اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا اور ابراہیم سے الجھتے ہوئے غصے سے چیخا، میں وہ ہوں جو اس ظلم کو روکے گا جو تم اپنی سگی بہن پر کر رہے ہو۔ وہ اپنی اوقات میں رہ کر بات کر اسد، ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ ابراہیم نے اسد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی کاٹدار اور زہریلے لہجے میں جواب دیا، یہ میرا خاندانی مسئلہ ہے اور یہ لڑکی اب کسی شریف انسان کے قابل نہیں رہی۔ کل کو تم بھی مجھے طعنے دو گے، اس لیے میں اس کی اوقات کے مطابق اسے شخص کے حوالے کر رہا ہوں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اسد نے اپنی جھوٹی انا اور معاشرے کے ڈر کی وجہ سے مسفرہ کی طرف حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنی عورتوں کو مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دینا اور معاشرے کے ڈر سے ان پر ظلم کرنا مردانگی کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ تم جیسے نام نہاد مردوں پر لعنت ہے جو اپنی بہن کا سودا ایک ڈرائیور سے کر رہا ہے۔ ابراہیم اس کے بھائی پر زور سے چلایا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف زور سے دھکا دیا۔ میں نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں پولیس بلوا لوں گا۔ تم ہوتے کون ہو ہماری عزتوں کے فیصلے کرنے والے؟ اسد نے لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سنبھالا اور دروازہ چیخنے کی کوشش کی، اب مسفرہ میرے ساتھ جائے گی اور میری بیوی بنے گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کون برا کرتا ہے اور کون اسے طعنے دیتا ہے۔ اگر تم نے پولیس بلانے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زندہ لاش بن جاؤ گے۔ ابراہیم نے پورے لاؤنج میں موجود ہر شخص کو اپنی سرد اور خطرناک نظروں سے گھورتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنایا، تمہیں اس بدنام لڑکی سے شادی کرنی ہے تو شوق سے کرو، میں تمہیں ویسے بھی اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ساجد نے خوف سے لرزتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے گھٹیا بات کہی، اپنی غلیظ زبان بند رکھو ورنہ میں تمہارے دانت تمہارے حلق میں اتار دوں گا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ابراہیم نے ساجد کی طرف ایک قاتلانہ نظر ڈالی جس پر وہ کانپتا ہوا فوراً دروازے کی طرف بھاگ گیا۔ ابراہیم کا رعب اور غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ کسی کو مزید بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ندا خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور اسد خوف سے پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ مولوی صاحب آپ اپنا رجسٹر کھولیں اور میرا مسفرہ کا نکاح پڑھائیں، جلدی کریں، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ ابراہیم نے مولوی کو سخت حکم دیا جس میں نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مولوی صاحب کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن انہوں نے بغیر کسی بحث کے فوراً رجسٹر کھولا اور نکاح کے بول پڑھنے شروع کر دیے۔ لاؤنج میں ایک بار پھر عربی الفاظ گونجنے لگے، کیا آپ کو ابراہیم ولد خرم کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے مسفرہ سے اس کی رضامندی پوچھی۔ مجھے قبول ہے، مسفرہ نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر زور زور سے آنسو بہاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے جہنم سے بچ گئی ہے۔ نکاح کے بول مکمل ہوتے ہی ابراہیم نے مڑ کر اسد کی طرف ایک آخری وارننگ بھری نظر ڈالی اور پھر سیدھا مسفرہ کے پاس صوفے پر آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی شفقت اور نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، رو مت، اب تم محفوظ ہو۔ ابراہیم نے مسفرہ کے چہرے پر گرے ہوئے بال اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کیا واقعی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کیا آپ مجھے اس گھر سے نکال کر لے جائیں گے؟ مسفرہ نے روتی ہوئی شکل کے ساتھ ڈرتے ڈرتے ابراہیم کو دیکھا اور اس کی آواز میں گہرا درد چھپا تھا۔ میں تمہیں تسلی دیتا ہوں کہ اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو مجال نہیں کہ تم پر آنکھ بھی اٹھائے۔ تم اب میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک مضبوط سہارا بن کر اسے یقین دلایا۔ نکاح کے بعد ابراہیم مسفرہ کو لے کر وہاں سے نکل آیا اور اسے سیدھا اسلام آباد اپنے عالیشان گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر مسفرہ ایک بڑے اور خوبصورت کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی شدید صدمے کے خوف کی
कैफियत में थी और वो इब्राहिम से भी दूर दूर रहने की कोशिश कर रही थी। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, तुम्हारा चेहरा जर्द पड़ चुका है। इब्राहिम ने इसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन मुस्फिरा सहम कर पीछे हट गई। प्लीज़ मेरे करीब मत आएं, मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेला छोड़ दें, मैं किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर सकती। मुस्फिरा ने कांपती हुई आवाज़ में इल्तिजा की, क्योंकि जफ़र और असद के रवैये के बाद इसे अब किसी मर्द पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारा डरना बचा है मुस्फिरा, लेकिन मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारी ज़हनी हालत को समझता हूँ और मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फ़ौरन अपने कदम पीछे हटाया, उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हुए नरमी से बोला। इब्राहिम इस पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालता और इसे इस वक्त देता है। वो जानता था कि मुस्फिरा एक बहुत बड़े सदमे से गुजरी है और इसका भरोसा जीतने के लिए वक्त दरकार है। इसी दौरान वो जफ़र को इसकी औकात याद दिलाने और मुस्फिरा की बेगुनाही साबित करने के लिए एक ख़तरनाक मंसूबा बनाता है। अगले दिन इब्राहिम के गार्ड जफ़र को इसी के अड्डे से उठवा लेते हैं और इसे इब्राहिम के घर के एक खुफिया तारीख बेसमेंट में ले आते हैं। जफ़र कुर्सी से सख्ती से बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर अब वो तकब्बुर नहीं बल्कि मौत का खौफ था। इब्राहिम आहीनी राड हाथ में पकड़े बेसमेंट में दाखिल हुआ। इसने अपना कोट उतारा और अपनी कमीज़ की आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं। तो तुम हो वो दरिंदे जिसने मेरी बीवी की इज्जत पे कीचड़ उछाला था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी की इज्जत से खेलने का अंजाम क्या होता है। इब्राहिम की आवाज़ बेसमेंट में मौत के फरिश्ते जैसी गूंजी। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़की झूठ बोल रही है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, मुझ पर रहम करो। जफ़र ने अब भी अपनी मक्कारी दिखाते हुए झूठ बोलने की कोशिश की और गिड़गिड़ाया, तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है, अब मैं इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मैं तुझे आज वो सबक सिखाऊंगा कि तेरी नस्लें भी याद रखेंगी। इब्राहिम ने अपना गुस्सा निकालते हुए राड पूरी ताकत से जफ़र के घुटने पर मारी। जफ़र की दर्दनाक चीख बेसमेंट में गूंजी और इसकी हड्डी टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दी। इब्राहिम इस बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता है। वो इसके चेहरे और जिस्म पर तब तक मारता है जब तक जफ़र खून में लथपथ नहीं हो जाता और इसकी सांसें उखड़ने नहीं लगती। खुदा के लिए मुझे मत मारो, मैं सच बताता हूँ, मैंने मुस्फिरा के साथ कुछ नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान बख्श दो। जफ़र दर्द की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए रोते हुए अपने मुंह से इतराफ़ करने लगा और जिसके मुंह से खून बह रहा था। पूरा सच बोलो कैमरे के सामने, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और किसी को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। जल्दी बोलो। इब्राहिम ने अपना मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की और इसे जफ़र के चेहरे के करीब किया। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुस्फिरा पाक दामन है, मैंने इसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की। ये सिर्फ इसे और इसके भाई को बदनाम करने की एक साजिश थी ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। मैंने झूठ बोला था, मैंने ही अपनी माँ को मोहल्ले में भेजा था, मैं मुजरिम हूँ। जफ़र ने खून थूकते हुए कैमरे के सामने रोते पूरा एतराफ़ कर लिया। ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब तुम इस अंधेरे में ही सड़ोगे। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा ताकि तुम सारी ज़िंदगी जेल की चक्की पीसो। इब्राहिम ने इसे पूरे एतराफ़ की एक वाज़ेह वीडियो अपने मोबाइल में महफूज की और जफ़र को इसके भयानक अंजाम पर छोड़कर बेसमेंट से बाहर आ गया। अगले दिन इब्राहिम ने अपने आदमियों के ज़रिए जफ़र का एतराफ़ की वीडियो मुस्फिरा के भाई असद, भाभी निदा और पूरे मोहल्ले के तमाम अफराद के मोबाइल पर शेयर करवा दी। वीडियो देखते ही पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया और जफ़र का असल चेहरा बेनकाब हो गया। असद को जब अपनी गलती और बहन की बेगुनाही का सबूत मिला तो इसका सर शदीद शर्मिंदगी से झुक गया। इसे अपनी हिमाकत और जालिम शदीद पर रोना आया। इसे शाम असद इब्राहिम के घर के मरकज़ी दरवाजे पर खड़ा था और इसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। इब्राहिम ने दरवाज़ा खोला तो असद ने फ़ौरन हाथ जोड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो इब्राहिम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी सगी बहन को नहीं समझ सका। मुझे एक बार मुस्फिरा से मिलने दो प्लीज़, मैं इसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगूंगा। असद ने रोते हुए इल्तिजाई लहजे में कहा। इसका सारा गुरूर खाक में मिल चुका था। तुम्हें इस वक्त शर्म नहीं आई जब तुम उसे एक ड्राइवर के हवाले कर रहे थे, जब इसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? तुमने इसे धुतकार दिया था। तुम किसी माफ़ी के लायक नहीं हो। इब्राहिम का लहजा इंतहाई सर्द और बेरहम था। इसकी आंखों में असद के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं माशरे की बातों में आ गया था, मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। मुझे एक मौका दे दो, मैं इससे खुद माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं इसका भाई हूँ। असद ने अपने कमरे किए पर नदामत का इजहार किया और ज़ारो कतार रोने लगा। मेरी बीवी की मर्ज़ी के बगैर मैं तुम्हें इससे नहीं मिलवा सकता। इसने मुझे रोते हुए बताया था कि तुमने इस पर यकीन नहीं किया। अब वो तुम्हारे बगैर जीना सीख लेगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी इसके घर का रुख मत करना। इब्राहिम ने इसे साफ मना कर दिया और असद के रोते चेहरे पर दरवाज़ा सख्ती से बंद कर दिया। इब्राहिम सीधा मुस्फिरा के कमरे में गया। मुस्फिरा खिड़की के पास उदास बैठी आसमान को देख रही थी। इब्राहिम ने इसके पास जाकर इसे वो वीडियो दिखाई और बताया
بتایا کہ اسد معافی مانگنے آیا تھا اور سب کو اس کی پاکیزگی کا ثبوت مل گیا ہے۔ یہ سب سچ ہے کیا؟ واقعی سب کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے؟ کیا میرے بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے؟ مسفرہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ ہاں مسفرہ، تم پر لگا ہر داغ دھل چکا ہے۔ وہ شخص اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور میں نے اسد کو بھی واپس بھیج دیا ہے کیونکہ اس نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ اب تمہیں کوئی رونے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نے نرمی سے جواب دیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ یہ سب آپ نے میرے لیے کیا ہے؟ کیا آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا جب میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا؟ آپ نے میری عزت بچا لی۔ مسفرہ جذبات سے مغلوب ہو گئی اور بے اختیار آگے بڑھ کر ابراہیم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری عزت ہو اور اپنی عزت کے لیے میں دنیا کو جلا سکتا ہوں۔ ابراہیم نے اسے محبت سے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے چپ کروایا۔ جہاں سب نے ساتھ چھوڑ دیا وہاں آپ نے میرا مان رکھا۔ میں آپ کے اس احسان کو اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ مسفرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھا کے ابراہیم کی سی آنکھوں میں دیکھا جن میں ایک گہرا سمندر تھا۔ یہ احسان نہیں ہے مسفرہ، یہ میری محبت ہے۔ میں تم سے پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ اس لمحے مسفرہ کے دل میں ابراہیم کے لیے بے پناہ محبت جاگ اٹھی۔ اس کا تمام خوف اور دوریاں یکدم ختم ہو گئیں۔ اس نے اپنے رضامندی سے اپنے نازک ہاتھ ابراہیم کی گردن کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں ایک شدید جنون اور پیاس ابھر آئی۔ اس نے مسفرہ کو اپنے مزید قریب کیا اور اس کی کمر پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھ کر اسے اپنے وجود کے ساتھ جکڑ لیا تو ان کے جسموں کی درمیان رتی بھر کا بھی کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ مسفرہ نے ابراہیم کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر ٹکراتے ہوئے محسوس کی جس سے اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ابراہیم کی انگلیاں انتہائی نرمی اور دیوانگی سے مسفرہ کے گالوں پر پھسلنے لگیں۔ مسفرہ کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں اور اس نے حیا کے مارے اپنی بڑی بڑی آنکھیں بند کر لیں۔ ابراہیم نے مسفرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اپنے لب مسفرہ کے نرم لبوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک طویل اور گہرا بوسہ تھا جس پہ ابراہیم نے مسفرہ کے تمام درد کو چوم لیا۔ مسفرہ کے منہ سے بے ساختہ ایک مدھم سی سسکی نکلی اور اس کا جسم ابراہیم کے باہوں کی تپش میں پگھلنے لگا۔ ابراہیم کے ہاتھ اس کی کمر پر پھسلتے ہوئے نیچے کی جانب گئے اور اسے اپنے سینے سے مزید سختی سے لگا لیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی قربت میں شدت آ رہی تھی۔ ابراہیم نے اپنے لب مسفرہ کے لبوں سے الگ کیے اور اس کے چہرے پر اپنے لب پھیرے، پھر اس کی گردن اور وجود کو سراہتے ہوئے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ مسفرہ کے جسم میں ایک سحر انگیز کپکپاہٹ طاری تھی۔ ابراہیم نے انتہائی جنون کے ساتھ زبان سے مسفرہ کے نچلے لب کو اپنے منہ میں لیا اور اسے دیوانگی سے چوسا۔ کمرے کی نیم تاریکی اور رومانوی خاموشی میں صرف ان کی تیز سانسوں اور مسفرہ کی مدہوش کن آہوں اور سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ابراہیم نے مسفرہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا اور اسے نرم بستر پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس رات کی تاریکی میں ان کے جسموں نے ایک دوسرے کی تپش کو محسوس کیا اور انہوں نے محبت کی تمام حدیں پار کر لیں۔ محبت کے اس گہرے اور مدہوش کر دینے والے سفر میں انہوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر اپنا لیا۔ ان کے جسم اور روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھی اور مسفرہ کی تاریک زندگی میں محبت کا ایک نیا اور کبھی نہ ختم ہونے والا سورج طلوع ہو